إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے التحذیر من التہاون فی الصلاۃ، نماز میں سستی اور کاہلی کے خطرناک انجام۔ حضرات گرامی قدر، اس بات سے آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کو اسلام کے اندر جو اہمیت عطا کی ہے کہ یہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادات میں سے اسے سب سے اہم عبادت قرار دیا ہے۔ یہ دن اور رات میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں جو کسی حالت میں معاف نہیں، سفر میں، حضر میں، کسی موقع پر بھی معاف نہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی کھڑا ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتا تو اس کو حکم ہے کہ بیٹھ کر پڑھ لے۔ بیٹھ کر نہیں ادا کر سکتا تو جب تک ہوش و حواس قائم ہے انسان کے، حتیٰ کہ بیمار بھی، وہ لیٹ کر اشارے کے ساتھ پڑھ لے، لیکن یہ معاف نہیں۔ اور اس بات سے بھی آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظیم الشان معجزہ، بے مثال معجزہ عطا کیا، جسے ہم الاسراء والمعراج کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے 5 نمازیں معراج کے موقع پر فرض کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابتدا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا تھا،
پھر موسیٰ علیہ السلام کے ریکویسٹ کرنے پر آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری خاطر اپیل کرتے رہے تو اللہ رب العزت نے یہ 5 کر دی، اور ساتھ یہ فرمایا ہن خمس و ہن خمسون، دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن یہ امت جو پابندی کے ساتھ 5 نمازیں پڑھیں گے ان کو اللہ رب العزت 50 نمازوں کا ثواب عطا کرے گا۔ لا یبدل القول لدی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے۔ یہ 5 نمازیں جو اللہ رب العزت نے دن اور رات میں ہم پر فرض قرار دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادات میں سے اہم ترین عبادت ہے، ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، 5 صلوات افترضہن اللہ عز وجل، 5 نمازیں ہیں جو اللہ رب العزت نے ہم پر دن اور رات میں فرض کی ہیں۔ من احسن وضوءہن، جو اچھی طرح سے وضو کرے گا نماز کے لیے، اس لیے کہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، جو اچھی طرح نمازوں کے لیے وضو کرے گا، وصلاہن لوقتہن، اور اپنے وقت پر نماز پڑھے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں پر نماز فرض کی ہے اس کے وقت مقررہ پر، دخول وقت بھی شرط ہے، اور اس وقت کے اندر نماز پڑھنا لازمی ہے، اگر وقت گزر جائے گا تو وہ قضا ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ 5 نمازیں فرض کی معراج کی رات، تو اگلے دن ظہر کی نماز میں کے وقت جبریل امین آئے، انہوں نے بیت اللہ شریف کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی، پھر عصر کے وقت آئے، پھر مغرب کے وقت آئے، پھر عشاء کے وقت آئے، پھر فجر کے وقت آئے، تو اول وقت میں نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد اگلے دن آئے تو آخری وقت میں جب ہر چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو چکا تھا، ظہر کی نماز پڑھائی، پھر عصر کی نماز پڑھائی، پھر مغرب کی نماز پڑھائی، پھر عشاء کی نماز پڑھائی جب کافی رات کا وقت گزر چکا تھا، اور پھر فجر کی نماز پڑھائی۔ پڑھانے کے بعد 2 دن نماز کا وقت بتانے کے بعد فرمایا الوقت ما بین ہذین الوقتین، پہلا اول وقت تھا جس پر میں نے نماز پڑھائی، اور یہ آخری وقت ہے، اس کے اندر فرض نماز کو ادا کرنا۔ ظہر کا وقت بتایا، ہر نماز کا وقت بتایا۔ ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو سوال کرتے ہوئے سنا، ان افضل العمل، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ لاول وقتہا، نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصلاہن لوقتہن، جو ان 5 نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھے گا، واتم رکوعہن وسجودہن، اور وہ رکوع اور سجود اطمینان سے کرے گا، اس لیے کہ دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جلدی نماز پڑھتا ہے، رکوع بھی اطمینان سے نہیں کرتا، رکوع کے بعد سیدھا اٹھ کے کھڑا ہو جائے، اور ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، آپ نے فرمایا اس طرح سیدھا کھڑا ہو جائے کہ اپنے جوڑ جسم کے ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پہ صحیح ہو جائیں، اپنے فٹ ہو جائیں جوڑ، اور اس کے بعد سجدہ کرنا، اطمینان کے ساتھ سجدہ کرنا، 7 اعضاء پر سجدہ کرنا، چہرہ اور ناک زمین پہ لگی ہو، دونوں ہاتھ زمین پہ لگے ہوں، اور ہاتھوں کی انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو، کونیاں زمین سے اوپر اٹھی ہوئی ہوں، دونوں گھٹنے زمین پہ ہوں، دونوں پاؤں زمین پہ ہوں، پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور ایڑیاں ساتھ ملی ہوئی ہوں، اس طرح سجدہ کرنا۔ ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرے سجدے کو جانے سے پہلے سیدھا ہو کر بیٹھ جائے اور دعا پڑھے، اگر پوری لمبی دعا نہیں آتی تو کم از کم 2 مرتبہ رب اغفر لی، رب اغفر لی، یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، پھر دوسرا سجدہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز کفایت نہیں کرتی جو سجدے یا رکوع کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہیں کرتا، تو فرمایا اتم رکوعہن وسجودہن وخشوعہن،
اور نماز بڑے خشوع خضوع پوری توجہ کے ساتھ پڑھے، اس کو پتہ ہو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، کیا پڑھ رہا ہے اس کا بھی اس کو پتہ ہو، کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، ادھر ادھر توجہ خیالات ان سے گریز کرے۔ تو فرمایا جو ان شروط کے ساتھ نماز پڑھے گا، اچھا وضو کرے گا، وقت پر نماز پڑھے گا، رکوع صحیح کرے گا، سجدہ صحیح کرے گا، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا، کان لہ علی اللہ عہد ان یغفر لہ، اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مومن اور موحد کی مغفرت کرے گا، اس کو بخش دے گا۔ ومن لم یفعل، اور جس نے ایسا نہ کیا، اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے، کوئی عہد نہیں ہے، چاہے اس کو معاف کر دے چاہے اس کو عذاب دے۔ اس لیے نماز یہ وہ اہم فریضہ ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، مومن بندے اور کافر اور مشرک کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ مومن نماز پڑھتا ہے اللہ کا حکم سمجھ کر اور اس میں کوتاہی نہیں کرتا، جو ہی اذان سنتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آ جاتا ہے۔ اور یہ وہ اہم فریضہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں حساب ہوگا۔ فإن صلحت صلح لہ سائر عملہ، اگر نماز میں کامیاب ہو گیا، حساب نماز کا پورا ہو گیا تو اس کے باقی اعمال جو ہیں وہ بھی درست شمار ہوں گے۔ وإن فسدت، اور اگر نماز میں خلل ہوا اور نقص ہوا اس کے باقی اعمال بھی ناقص شمار ہوں گے۔ اس لیے قیامت کے دن سب سے پہلے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اوصانی خلیلی، میرے خلیل پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت کی، پہلے نمبر پر لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرنا، وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگرچہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیے جائیں، تجھے آگ میں کیوں نہ جلا دیا جائے، کچھ بھی ہو جائے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرنا۔ اور دوسرا وَلَا تَتْرُكَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مُتَعَمِّدًا، اور کبھی جان بوجھ کے فرض نماز کو نہ چھوڑنا، اس لیے وَمَن تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا، جو جان بوجھ کر نماز ترک کر دیتا ہے، بَرِئَتْ مِنْهُ الذُّمَّةُ، اس سے وہ اللہ تعالیٰ اس سے بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے نماز، اس کا اہتمام کرنا، وقت پہ ادا کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے، خود بھی، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت بھی ہے۔ آخری وقت میں آپ نے وصیت فرمائی دنیا سے جاتے ہوئے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا اور اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں حکم بھی دیا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے خود بھی نماز کی پابندی کرو، اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دو اور اس پر قائم رہو۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنین، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھے تو انہیں نماز پڑھنے پر تادیب کرو اور سزا دو۔ اور یہ دعا بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اس کی دعا بھی کی، یعنی ہمیں خود نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اپنے اہل کو حکم دینا چاہیے، اور اگر نماز نہ پڑھے تو اس کے ساتھ سختی سے پیش آنا چاہیے، کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اور ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل کی قرآن پاک میں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا، میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا اور میری دعا قبول فرما۔ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے، مردوں کے لیے، بالغ مردوں کے لیے ضروری ہے۔ خواتین کی نماز گھر میں افضل ہے، اگر وہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ پڑھیں، پردے کا اہتمام ہو جس طرح مصلی نساء ہے تو ٹھیک ہے، مسجد نبوی شریف میں
خواتین نمازیں پڑھنے کے لیے آتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، لیکن مرد کے لیے ضروری ہے نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا فرض ہے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا صلی صلاۃ الجماعہ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ، صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفض ب27 درجہ، اکیلے کی نسبت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ 27 نمازوں کا ثواب دیتا ہے، 27 گنا اس کو ثواب زیادہ ملتا ہے۔ جتنے قدم مسجد میں چل کے آئے گا، قدم قدم پہ گھر سے وضو کر کے آئے نماز ادا کرنے کے لیے، ایک قدم پر اللہ ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں، ایک قدم پہ اللہ تعالیٰ ایک درجہ بلند کرتے ہیں۔ پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 27 نمازوں کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ بغیر کسی عذر کے گھر میں نماز پڑھنی جائز نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نبینا صحابی کو بھی اجازت نہیں دی تھی جن کا عذر تھا، چہ جائے کہ اچھا بھلا مسلمان وہ نماز مسجد میں پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ یہ نماز جس طرح اس کی فرضیت اور اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی، اسی طرح ہمیں اس بات سے بھی روکا گیا کہ نماز میں کوتاہی کرنا، نماز نہ پڑھنا، یہ اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑا جرم ہے۔ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے اوصاف بیان کیے اور فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اللہ کے محبوب بندے عباد الرحمن وہ نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے وہ نماز میں کوتاہی نہیں کرتے، نماز کو اپنی ہر کام پر ترجیح دیتے ہیں۔ اور پھر ان لوگوں کا بھی ذکر کیا کہ نماز میں کوتاہی کرنا، نماز ادا نہ کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے کہ آدمی سمجھے کہ مسلمان ہے، پڑھ لی نہ پڑھی تو نہ پڑھی۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ان لوگوں سے سوال کریں گے مومن لوگ یا ان کے دوست احباب جو جہنم میں جا چکے، جہنم میں جل رہے ہوں گے، تو وہ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے بھیجا، کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے آئی؟ تو وہ خود اپنے اس جرم کا اعتراف کریں گے، لیکن اس وقت اعتراف کا فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ کہیں گے قالو، پہلی چیز جو اپنا جرم بتائیں گے، قالو لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ یعنی پہلی چیز جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کچھ لوگوں کا ذکر کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں کوتاہی کرنا، سستی کرنا، اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ ایک سبب اس کا یہ ہے کہ برے ساتھیوں کی ہم نشینی، جو خود نماز نہیں پڑھتے، اور دوسرا شخص اگر اذان ہوتی ہے نماز پڑھنے کے لیے جانا بھی چاہتا ہے تو کہ بیٹھ جا یار ابھی بہت ٹائم ہے۔ ایک تو برے دوستوں کی ہم نشینی، دوسری چیز شیطان کے وساوس جو انسان کو نماز میں کوتاہی کے پر مجبور کرتے ہیں۔ کئی لوگوں نے اپنے دل میں یہ وسوسہ پالا ہوا ہے کہ یہاں جو امام ہیں یہ تنخواہ لیتے ہیں وزارت اوقاف سے، لہذا تنخواہ والے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ایک تو کچھ لوگوں نے اپنا ذہن یہ بنایا ہوا ہے، اور نماز پھر خود اکیلے پڑھتے بھی نہیں، پڑھتے ہیں تو لیٹ کر کے۔ جماعت کی فضیلت گئی، مسجد کی فضیلت گئی، اور یہ وسوسہ، حالانکہ صحابہ اکرام کے دور میں جو مؤذن تھے، امام تھے، مدرس تھے، ان کی تنخواہیں مقرر تھی، یہ ان کی ایک ڈیوٹی ہے۔ بعض لوگوں کے دل میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا ہے کہ یہ جو امام ہے یہ فلاں مسلک کا ہے، آپ فلاں مسلک کے ہیں، لہذا فلاں مسلک کے امام کے پیچھے فلاں مسلک کے امام کی نماز نہیں ہوتی، تو وہ نماز سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ حالانکہ ہر مومن کلمہ گو جو شرک نہ کرتا ہو، موحد ہے، اس کے پیچھے نماز، ہر کسی مسلک سے وہ تعلق رکھتا ہو، وہ کہتا ہو میں، حالانکہ سب کا مسلک کتاب و سنت ہے، اور بالخصوص یہاں پہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو وہ اس وجہ سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، اور گھر میں بھی وقت گزار دیتے ہیں، بیٹھ پڑے قضا کر لیتے ہیں۔
بعض کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ پہلے لوگ اچھے لوگ تھے، نمازیں پڑھنے والے تھے، ان کے بعد جو ان کے جانشین بنے، ان کے بعد ان کی اولاد آئی، فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد کچھ ناخلف ان کے جانشین بنے، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ کس وجہ سے ضائع کیا؟ اس کا سبب بتایا، واتبعوا الشہوات، کہ وہ شہوات کے پیچھے پڑ گئے، خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، اپنی نفسانی خواہشات ان کے چکر میں، خواہ وہ موبائل پہ سوشل میڈیا پہ ہو یا بازاروں میں گھومنے کے لیے نکل گئے، اپنی نگاہوں کی تسکین کے لیے اور اپنے دل کو پشوری کرنے کے لیے۔ میں نے ایک دن ایک بندے سے پوچھا، وہ جمعیہ میں گھوم رہا تھا، میں گیا سودا لینے کے لیے، تو میں نے کہا کچھ لے نہیں رہا تھا، کبھی وہاں کھڑا ہوتا ہے کبھی وہاں کھڑا ہوتا ہے، تو میں نے کہا بھئی آپ کچھ خرید نہیں رہے؟ او جی میں تو ویسے دل کو پشوری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کتنا بڑا اپنے ساتھ یہ دھوکہ ہے۔ کچھ اور نمازیں ضائع ہو گئی، وقت برباد کر لیا، فرمایا وہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ جہنم کی گہری وادی کے اندر جھونکے جائیں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن نماز کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، من حافظ علیہا، جو نمازیں کی محافظت کرے گا، پابندی کے ساتھ وقت پر پانچوں نمازیں پڑھے گا۔ یہ نہیں، اسلام نے، اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، نمازی صرف وہ ہے جو پانچوں نمازیں وقت پر ادا کرتا ہے۔ جو ایک پڑھ لیتا ہے فجر کی، باقی نہیں پڑھتا، وہ بھی نمازی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ایک نماز فرض نہیں کی۔ جو 2 پڑھ لیتا ہے 3 چھوڑ دیتا ہے، وہ بھی نمازی نہیں ہے۔ جو 4 پڑھ لیتا ہے 1 چھوڑ دیتا ہے، وہ بھی نمازی نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے 2 3 4 فرض نہیں کی، بلکہ 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے جو پانچوں نمازیں ادا کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو نمازوں کی محافظت کرے گا، کانت لہو نوراً و برہاناً و نجاتاً یوم القیامہ، یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور بن جائے گی، برہان دلیل بن جائے گی، اور نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جو نماز کی محافظت نہیں کرتا، نماز پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتا، لَمْ يَكُن لَّهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاتٌ، یہ اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ برہان ہوگی، نہ نجات ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس کا حشر کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ اس سے اسباب ظاہر ہوتے ہیں نماز کو چھوڑنے کے۔ فرمایا ان کا حشر قیامت کے دن ہوگا، وَقَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا قارون وَفِرْعَوْن وَحَامَانَ وَأُبَيْ بن خلف، ان کا حشر قیامت کے دن حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ شارحین نے لکھا کہ ان چاروں کا ذکر کیوں کیا؟ کہ اکثر اوقات نماز میں سستی اور کوتاہی کے اسباب یہ 4 ہی ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پر قارون اتنا مالدار تھا کہ جس کو اللہ نے اتنا مال دیا کہ اس کے خزانے کی چابیاں اونٹوں کی بڑی جماعت اٹھاتی تھی۔ تو لوگ مالدار ہونے کی وجہ سے نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ مال و دولت کی بہتات اور کثرت یہ نماز میں سستی اور کوتاہی کا ذریعہ بن جاتی ہے، اس لیے فرمایا کہ اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا۔ دوسرا سبب فرعون، بعض اوقات اقتدار اور کرسی یہ بھی انسان کے لیے نمازوں میں کوتاہی کا سبب بن جاتی ہے، اس لیے فرعون کا ذکر کیا۔ پھر حامان کا ذکر کیا، یہ وزیر تھا فرعون کا، تو بعض اوقات وزارت، کرسی یہ بھی نماز میں کوتاہی کا سبب بنتی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ابی بن خلف کا ذکر کیا کہ یہ بہت بڑا تاجر تھا۔ بعض اوقات تجارت اور کاروبار یہ انسان کے لیے نمازوں میں کوتاہی کا سبب بن جاتا ہے۔ جو آدمی مسلمان ہے، کوئی بھی کام کرتا ہو، یہ کام منع نہیں ہے، یعنی ایک اللہ کسی کو اقتدار یہ ذمہ داری دے، اس کو لینا منع نہیں ہے، تجارت منع نہیں ہے، حلال طریقے سے مال کمانا منع نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لازمی ہے کہ انسان نماز کو اہمیت دے، نماز کو فوقیت دے۔ آج کل ہمارے مسائل، ہم جن پریشانیوں میں گھرے ہوئے، ان کا سبب بھی بنیادی طور پر یہی ہے کہ ہم نے اس بات کو چھوڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو پیچھے ڈال دیا ہے۔ وقت ملا تو کر لی، نہ ملا تو نہ صحیح،
حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے وقت نکال، املأ صدرک غنا، میں تجھے دل کا غنی کر دوں گا، دل کا امیر کر دوں گا، واسد فقرک، اور تیری تمام ضروریات کو میں خود پورا کر دوں گا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں 2 سزائیں دوں گا۔ ایک سزا یہ ہوگی، املأ یدیک شغلا، تجھے کام ہی کام ڈال دوں گا، تو کولو کے بیل کی طرح 24 گھنٹے بھاگا پھرے گا، تجھے آرام کا بھی وقت نہیں ملے گا، وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور اس کے باوجود تیری ضروریات کو کبھی نہیں پورا ہونے دوں گا، جتنا بھی مال آئے گا تو کہے گا کچھ نہیں، ضرورت ہی پوری نہیں ہوتی، اخراجات ہی پورے نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ منافق نماز کے اندر کوتاہی کی صورت یہ بھی ہے جو اللہ رب العزت نے منافقوں کی خصلت بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، ابھی پڑھ لیتے ہیں، آخری وقت میں جا کر پڑھی، اور وَلَا يُرَاءُونَ النَّاسَ، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہو، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں میں غفلت اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یراؤن، دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، میں نہ پڑھوں گا تو میرے کمرے والے کیا کہیں گے، میرے دوست احباب کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، ریاکاری کرنا۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ بھی منافقوں کی خصلت ہے کہ اگر کبھی نماز کے لیے آئی گئے تو اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، اپنے حساب کتاب میں لگے رہے، اپنی سوچوں فکروں میں لگے رہے، پتہ ہی نہیں کہ امام نے پہلی رکعت میں کون سی صورت پڑھی ہے اور دوسری رکعت میں کون سی صورت پڑھی ہے، امام نے کون سی رکعت پڑھا رہا ہے اور کون سی نہیں پڑھا رہا، کیونکہ توجہ نماز کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ مومن کی نہیں، مومن پوری توجہ اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منافق پر 2 نمازیں بہت بھاری ہیں، 2 نمازیں منافقوں پر بہت بھاری ہیں، اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، ایک عشاء کی نماز اور ایک فجر کی نماز۔ فجر کی نماز اٹھنے کو جی نہیں چاہتا، عشاء کی نماز ڈیوٹی سے آیا، کھانا کھایا، گپ شپ لگانے کے لیے بیٹھ گیا، اذان ہوتی رہی، مؤذن کہتا رہا اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، یہ گپ شپ لگا رہے ہیں۔ کھانا کھا لیا ہے، فارغ ہو چکے ہیں، اب چائے پی لیں، اور بیٹھو یار 2 منٹ کا نماز پڑھ ہی لینی ہے۔ یہ بہت بڑی کوتاہی ہے۔ فرمایا یہ 2 نمازیں، فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا، اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ ان 2 نمازوں کو جماعت کے ساتھ کتنا پڑھنے کا اجر ثواب کتنا ہے، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبًّا، تو وہ لازمی مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ یہ نمازیں پڑھیں، اگرچہ وہ گھٹنوں کے بال رینگ کر ہی کیوں نہ آئیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمازوں میں کوتاہی کی نشاندہی فرمائی اور اس کا خطرناک انجام ذکر کیا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے نماز یہ اللہ رب العزت سے کلام کا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، خود بھی، اپنے گھر والوں کو بھی۔ خواتین کے اندر یہ بہت بڑی کوتاہی ہے کہ اکثر اوقات مغرب کی نماز لیٹ کر دیتی ہیں کھانا پکانے کے چکر میں، ظہر کی نماز لیٹ کر دیتی ہیں کھانا پکانے کے چکر میں۔ یہ جائز نہیں، کسی طرح اذان ہو جائے سب سے پہلے وہ نماز ادا کر لیں گھر میں اور اس کے بعد اپنے کام کریں۔ بلا وجہ نماز کو قضا کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، پھر رات سویا رہتا ہے، تہجد کے لیے نہیں اٹھ پاتا، پھر رات کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، پھر سو جاتا ہے، تہجد کے لیے تھکا ہوا ہے، کام کاج سے آیا نہیں اٹھ سکا، پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ اس کو پوری رات کی نماز کا، رات کی عبادت کا اجر و ثواب دیتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی الصبح فی جماعہ فہو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے وہ اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے، گارنٹی میں آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے
کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان ارشادات پہ غور کریں اور نماز اس کو اہمیت دیں، نماز کا ترجمہ سیکھیں کہ ہم کیا پڑھتے ہیں نماز میں، تاکہ ہماری نماز کے اندر خشوع اور خضوع آ سکے، اور نماز کا طریقہ سیکھیں حدیث پاک سے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوگی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی، اور آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ صحابہ کرام نے ویسے نماز پڑھی اور انہوں نے آگے ہم تک ویسے نماز پہنچائی جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کے پابند بنائے اور اب کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ محترم بھائیو اور عزیزو، نماز میں کوتاہی کا انجام اتنا خطرناک ہے کہ ایک طویل حدیث ہے حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا، اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر آپ کو مشاہدات کروائے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو اس کو لٹایا گیا تھا اور اس کے سر پر ایک شخص بھاری پتھر مارتا تھا اور اس کا سر کچلا جاتا تھا، اور وہ جب پتھر آگے لڑک جاتا تھا، وہ آدمی پتھر اٹھا کر واپس لاتا، اس کا سر صحیح سلامت ہو چکا ہوتا تھا، وہ پھر اس پہ مارتا، بار بار اس کو یہ اذیت دے رہا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ بد نصیب کون ہے کہ جس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جا رہا ہے عالم برزخ میں؟ تو انہوں نے کہا فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ، یہ قرآن پاک سیکھا، اس نے قرآن پاک پڑھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور فرض نماز کے وقت سویا رہتا تھا۔ فرض نمازوں کے وقت اذانیں ہوتی رہتی تھیں، اقامتیں ہوتی رہتی تھیں، یہ کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا، یہ فرض نمازوں کے وقت سویا رہتا تھا، اس لیے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک آدمی کا ذکر کیا گیا کہ رجل نام لیلۃ حتی اصبح، ایک آدمی ساری رات سویا رہتا ہے، فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہی نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ذاک رجل بال الشیطان فی اذنہ او اذنیہ، آپ نے فرمایا یہ وہ بد نصیب ہے جس کے کانوں میں، ایک کان میں یا دونوں کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ اتنی بڑی نحوست ہے نماز میں کوتاہی کرنے کی اور نماز کو چھوڑنے کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب انسان سوتا ہے شیطان اس کے سر کے پاس 3 گانٹیں دیتا ہے رات کو، اور اس پہ ہر گانٹ پہ کہتا ہے علیک لیل طویل، بڑی لمبی رات ہے، سوئے رہو۔ جو آدمی نمازی ہے وہ نماز کے لیے اٹھتا ہے، ایک گانٹ کھل جاتی ہے، پھر وضو کرتا ہے، دوسری گانٹ کھل جاتی ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، تیسری گانٹ بھی کھل جاتی ہے، وہ نماز بھی ادا کر لیتا ہے۔ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وہ حشاش بشاش اور خوش ہوتا ہے۔ اور اگر ایسے نہیں کرتا، سویا رہتا ہے، تو وہ اصبح خبیث النفس کسلان، اس کی طبیعت بری سی، بوجھل سی اور بالکل سستی کا مارا ہوا وہ اپنی صبح کرتا ہے۔ یہ نماز میں سستی کے نقصانات ہیں۔ قیامت کے دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے۔ کون سی نماز؟ آپ نے فرمایا یرقب شمس، عصر کی نماز ابھی نہیں پڑھی، سورج کا انتظار کرتا ہے، ابھی پڑھ لیتا ہوں، ابھی پڑھ لیتا ہوں، حتیٰ کہ جب سورج زردی مائل ہوتا ہے، شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان جاتا ہے، قام فنقرها اربعا، جلدی جلدی اٹھ کے 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا، اس میں اللہ کو بہت کم یاد کرتا ہے، اس کو یہ ہوتا ہے سورج نہ غروب ہو جائے، میں پہلے 4 ٹھونگے مار لوں۔ آپ نے فرمایا یہ منافقوں کی نماز ہے، یہ مومن کی نماز نہیں ہے۔ قیامت کے دن میدان محشر کے اندر ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی شرمندگی ہوگی۔ اللہ رب العزت قرآن جب کشف ساق فرمائیں گے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سارے لوگ میدان محشر کے اندر وہ سجدے میں گر جائیں گے، لیکن یہ لوگ جو نماز میں سستی کرنے والے یا نمازیں نہیں پڑھتے تھے،
ان کی کمر تختہ بن جائے گی، یہ جھکنا بھی چاہیں گے تو نہیں جھک سکیں گے۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، ان کو دنیا کے اندر نماز کی طرف بلایا جاتا تھا لیکن یہ پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ابراہیم التمیمی کہتے ہیں یعنی الی الصلاۃ المکتوبہ بالاذان والاقامہ، کہ ان کو فرض نماز کے لیے بلایا جاتا تھا لیکن یہ نہیں آتے تھے۔ یہ ان لوگوں کا حشر ہوگا۔ سعید ابن جبیر کہتے ہیں کانوا یسمعون حی علی الفلاح فلا یجیبون، یہ سنتے تھے اذان مؤذن کہہ رہا ہے، دور تک آواز جاتی تھی حی علی الصلاح، لیکن یہ آتے نہیں تھے۔ یہ ان کے ساتھ حشر ہوگا۔ وہم سالمون، یعنی ان کی کمر تختہ بن جائے گی۔ حضرت کعب احبار کہتے ہیں واللہ ما نزلت هذه الآیہ الا عن الذین یتخلفون عن الجماعات، کہتے ہیں یہ آیت صرف یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں، اللہ کی قسم یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو جماعتوں کے ساتھ نماز ادا کرنے سے کوتاہی کرتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں جماعتوں سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں ان گزارشات پر غور بھی کرنا چاہیے اور نمازوں کی پابندی کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ میرے چچا جان کافی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی خصوصی دعا کریں۔ بھائی نثار صاحب ہیں ہمارے، ان کی والدہ کو فالج ہوا ہے، ان کے لیے۔ ہمارے بھائی تنویر صاحب کے لیے دعا کریں۔ بھائی مجیب صاحب کی بیٹی کے لیے کہ وہ کینسر کے عارضے میں مبتلا ہیں، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فوت شدہ مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا جعلنا مقیم الصلاۃ ربنا جعلنا مقیم الصلاۃ ومن ذریتنا ربنا وتقبل دعاء۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صفحہ درست کر لیں۔